والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک وہ 12 مہینے ہیں. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. لوح محفوظ کے اندر یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اور یہ 12 مہینے سال کے یہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو تخلیق فرمایا ہے. جب سے اللہ نے اس کائنات کو وجود دیا ہے، اسی وقت سے اللہ رب العزت نے یہ سال بنایا اور سال میں 12 مہینے بنائے. منہا 4 حرم، پھر ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے وہ حرمت کے ہیں. جس کی وضاحت قرآن مجید نے صرف اتنی کی ہے کہ 12 مہینے اور 12 مہینوں میں 4 مہینے جو ہے یہ حرمت کے مہینے ہیں، عزت کے مہینے ہیں. اس میں قتال، جنگ وغیرہ ان چیزوں کو منع کیا گیا ہے. اب احادیث سے پھر اس کی تفصیل ملتی ہے کہ 3 مہینے تواتر کے ساتھ ہے، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور 1 مہینہ جو ہے وہ پھر آگے آتا ہے رجب کا. یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے ہیں. رمضان کی جو فضیلت بیان ہوتی ہے تو اس کی اصل وجہ جو قرآن نے بتائی ہے وہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن.
رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اور اسی مہینے میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ اس رات میں اللہ نے قرآن کا نزول کیا ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ ذالک الدین القیم، فرمایا یہ دین ہے مضبوط، یہ دین ہے جو تواتر سے چلا آ رہا ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، بس ان مہینوں میں ایک دوسرے کے اوپر زیادتی اور ظلم مت کیا کرو۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، جس طرح مشرکین سب مل کے تم سے لڑتے ہیں، اسی طرح تم بھی سب مل کے ان سے لڑو۔ یعنی جب دین کا معاملہ آتا ہے اور باطل قوتیں اس کے لیے مال جان اپنے باطل ادیان کے لیے، فرقوں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے لڑتے بھی ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، جان بھی لگاتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، صلاحیتیں بھی لگاتے ہیں۔ تو مومنوں کو پھر کیا ہوا؟ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ اسلامی تحریک یہ کسی کی ہے نہیں، یہ حزب اللہ ہے، اللہ کی جماعت ہے، پھر اس جماعت کو قوت دینے کے لیے، دوام دینے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، غالب کرنے کے لیے جب مومنوں سے مطالبہ ہوتا ہے مال اور جان لگاؤ، تو یہ کیوں سستی دکھاتے ہیں؟ کیوں پیچھے ہٹتے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے پہ تکیہ کرتے ہیں؟ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور مال لگائے، کوئی اور لڑے، کوئی آگے بڑھے، میں پیچھے ہو جاؤں گا؟ فرمایا تم بھی مشرکوں سے وقاتل المشرکین کافہ، سب مل کے لڑو، بلکہ اس کے اندر تو مسابقت ہونی چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ تو اللہ سے اجر لینے والی بات ہے، اپنے رب کو راضی کرنے والی بات ہے، جنت حاصل کرنے کے لیے ہے، یہ تو جہنم سے بچنے کے لیے ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ آگے پھر اللہ رب العزت نے مشرکین کی ایک خباثت بیان کی ہے کہ اگرچہ وہ بھی 4 مہینے حرمت کے مانتے ہیں، یہود مانتے ہیں، نصرانی مانتے ہیں، مشرکین مکہ مانتے تھے، سب مانتے تھے کہ یہ 4 مہینے یہ حرمت کے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ جس طرح ہمارے یہاں فرقے بن گئے
اور دین وہ علماء نے یہ سمجھ لیا کہ اس کی تشریح ہم جیسے کریں گے بس وہی صحیح ہوگی اور وہی قابل عمل ہوگی. تو اس وقت کے لوگوں نے بھی، خاص طور پہ یہود و نصارہ نے، ان کے اندر علماء تھے. یہ آواز تھوڑی سی کم کر دینا نفیس بھائی، آواز تھوڑی سی کم کر دینا. تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان حرمت کے مہینے جس کو وہ مانتے تو تھے لیکن ان کا کوئی مقصد ہوتا تھا، وہ لڑنا چاہتے تھے، کسی کو مارنا چاہتے تھے، تو اس کے لیے وہ اس کو آگے پیچھے کرتے تھے کہ چلو محرم کا ہم نے احترام نہیں کیا تو محرم کے بعد بھی تو مہینہ ہے سفر کا، اس کا کر لیں گے، کوئی بات نہیں. رجب کا نہیں کیا تو شعبان کا کر لیں گے، ذی القعدہ کا نہیں کر سکتے اس سے پہلے شوال کا کر لیں گے. تو فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کسی مہینے، حرمت کے مہینے کو پیچھے کر دینا یہ تو کفر میں بڑھوتری ہے، یہ مزید کفر ہے. ایک تو کفر ہے کہ آپ اللہ کے حرمت والے مہینے کو حرمت کا مہینہ نہیں سمجھتے ہیں، تو ایک تو جو حرمت کا مہینہ اللہ نے مقرر کیا تھا وہ آپ نے حرمت کا مہینہ نہیں مانا، اس کو تسلیم نہیں کیا. پھر دوسری کفر کی بات آپ نے یہ کی کہ جو مہینہ اللہ نے حرمت کا نہیں ٹھہرایا تھا بدلے میں آپ نے اس کو حرمت کا بنا دیا، دین سازی کی، آپ نے اپنے طرف سے دین بنایا. ان آیات کو پیش کرنا اور اس آیت کے ذریعے آج کے موضوع کی تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی اس قسم کا غلو جو ہے وہ پایا جاتا ہے.